جس اللہ نے اسے اپنی عبادت و غلامی کے لیے پیدا کیا تھا اسے چھوڑا اس نے تو یہ 50 کا غلام بن گیا، اور اس کے بعد بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ ایک ہی ہے کہ اب ہم اور آپ اپنی زندگی کو صحابہ کی طرح محنت کر کے اور اللہ کے دین کو زندگی میں اور اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی حکومتوں میں اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو داخل کر کے زندگی گزارے ہیں، تو پھر اللہ آسمان سے ہر ایک کے لیے کامیابی کا فیصلہ کرے گا۔ زمین والے جو کر رہے وہ نہیں ہوگا، آسمان والا جو کرے گا وہی ہوگا، اور یہی ہو رہا ہے۔ کل کو دوست ہے، آج دشمن ہے، اور آج دشمن کل دوست بن جاتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے، وہ تو اوپر سے فیصلہ ایسا آتا ہے۔ ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگی میں محبت ڈالیں گے اللہ، اگر اللہ ہی ہمارے دلوں میں محبت ڈالیں گے تو ہماری زندگیوں میں اس محبت کے محض اثرات ہم دیکھیں گے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑا اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا راستہ لے کر آئے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے، بلکہ اللہ انہی اسباب میں آسمان سے ناکامی کے فیصلے کرے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بتایا اس امت کو، 2 ضابطے بتائے۔ ایک ضابطہ تو یہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اپنی زندگی میں ایمان کو حاصل کریں گے اور اپنے دل کے اندر ایمان کی حقیقت اتاریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اسے خوشحال زندگی دے گا، خوشحالی آئے گی زندگی میں، محبتیں آئیں گی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں آئیں گی، دشمنیوں کو خدا ختم کر دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ پر اپنا احسان بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور دین چھوڑ کر پارٹیاں الگ الگ پارٹیاں نہ بن جاؤ۔ ہمارا تو دین ایک ہے، جب ہمارا دین اللہ ایک، نبی ایک، تو ہم بھی ایک۔ اقبال مرحوم نے اسی کو کہا ہے اس امت کے، شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، کہ دنیا میں یہ تمام چرچے چل رہے ہیں مسلمان برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یہ جو آج کل دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ مسلمان ہے کیا؟ اور یہ جو برباد ہو رہے ہیں وہ مسلمان تھے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یہ جو حالات سے دو چار ہو کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا، کہاں سے کہاں برباد ہو رہے ہیں۔ شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وَذَا مُوتُوا نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود، تمہاری زندگی اور تمہارا معاشرت اور کلچر تو عیسائیوں کا ہے، نصارہ کا ہے، تمہارا لباس، تمہارا چہرہ مورا، تمہاری زندگی میں تمہاری شادیاں اور بیاہ اور جتنے اعمال تمہارے ہیں وہ تو حضور والے نہیں ہیں، نصارہ والے ہیں۔ اور تمہارے عقیدے اور تمہاری دل کا یقین وہ ہے جو یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کا یقین کیا؟ مال پیسے سے کام بنے گا، اسی پر وہ محنت کر رہے ہیں دنیا میں، اور اسی مال اور دنیا کی خاطر انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہودیوں نے بات نہیں مانی نبیوں کی، اور اللہ نے انہیں ایسا ذلیل کیا کہ وہ ذلت سے نہیں نکل سکے۔ وَزَعَمْتُمُ نَصَارَىٰ، کہ تمہارے چہرے مورے، تمہاری معاشرت، تمہارا کلچر جو تو نصارہ والا ہے، شاید یہی ہو رہا ہے۔ وہ جو فیشن بنا کر دیتے ہیں مسلمان کا بچہ خوشی سے لے رہا ہے اور سنت نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ وَزَعَمْتُمُ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود،
عقیدہ اندر کا یقین تمہارا یہودیوں کا ہے. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے خنود. خنود والا نے مشرکین والا تو کلچر ہے، اور تمہیں دیکھ کر کہ یہ تو کچھ ہے، کلچر کچھ ہے، اس کا فکر سوچ کچھ ہے. یہ ہے کون؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان وہ ہیں جن کو یہودی جب دیکھتا ہے تو شرماتا ہے کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، اس کا کلچر کچھ ہے، اس کا دل کا یقین مشرکین جیسا ہے. یہ ہوگا یوں ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ پھونک مارے گا تو کام ہوگا اور یہ وہ نہیں مارے گا. یہ تمام عقیدے جو چل رہے ہیں میرے دوستوں، یہ ایمان کے خلاف کے عقیدے ہیں. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے سمجھ. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تمہارے دعوے ہیں ہم سید ہیں، تم مرزا اپنے آپ کو کہتے ہم مرزا ہیں، ہم افغانی ہیں. ہاں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، لیکن بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہیں تو اللہ کے نبی نے کلمے کی دعوت دے کر اپنی تمام لائنوں سے ہٹا کر ایک لائن پر آنے کو کہا ہے کہ کلمے والے بنو، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کی اطاعت کا زندگی گزارو. اگر یہ زندگی اختیار کرو گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے تمہیں کامیاب کرے گا اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہاں، اور دنیا اور آخرت کو دنیا اور آخرت میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا. اسی میرے بھائیوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر مسلمان سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جو پیدا ہونے کے وقت میں ہمیں جو کلمہ اور اذان ہمارے کان میں ڈال کر ہمیں جو زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے، اس پر زندگی کی حقیقت تک اپنے آپ لاؤ. ایک اللہ کی بڑائی دل میں اتارو اور ایک اللہ کی وحدانیت کو محنت کر کے دل میں اتارو، اور ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ تمہاری زبان کا بول بناؤ. اس لیے حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے بولو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت و اطاعت کے قابل ہے. ہاں، پہلی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو اللہ نے سمجھائی ہے یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارو، محنت کرو، اور نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. ہاں، اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او دنیا کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کو زبان سے دعویٰ کرو، بولو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. ایک اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ ہی کی مان کی زندگی گزارنا جیسا کہ ہم سے چاہتا ہے. اپنے کاروبار میں، دکانوں میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے زندگی گزارنا. یہ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کیسے ہوگا اور ایک اللہ ہی کامیاب کرے گا. اسی میرے بھائیوں میں عزیزو، ہم سب سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی دوستو، ہماری زندگی میں دین آنے کا ایک ہی راستہ ہے اور یہ ہے کہ نبی والی محنت کو زندگی میں داخل کرو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سب سے پہلی جو محنت کروائی ہے وہ ایمان اور یقین کی محنت کروائی ہے، کلمے کی محنت کہ دل کا یقین ٹھیک کرو. یہ دل میں جو یقین بیٹھا ہوا ہے نا، مال ہوگا تو کام ہوگا، کہ یہ یقین غلط ہے. اگر مال سے کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا، بہت مال دیا تھا اللہ نے اس کو، کہ کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہوا ہے. مال سے زندگی نہیں بنتی اور نہ مال سے کام بنتے ہیں. مال سے تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، ورنہ میرے دوستوں آدمی ذلیل ہو جاتا ہے.
ورنہ اسی کے مال میں اس کی یہ ہلاک ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس لیے بھائی یقین کو بنانا ہے. ہمارا یقین بگڑا ہوا ہے اور ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق پر آیا ہے. جس کا یقین جس پر ہے آدمی اسی کے پیچھے رات دن محنت کرتا ہے کہ مجھے مل جائے. مال والے کا یقین مال پر ہے تو مال کے پیچھے اندھا پر چل رہا ہے. اور جس راستے سے بھی مال ملے وہ مال میرے پاس آنا چاہیے. نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ ظلم دیکھے گا، کچھ نہیں دیکھے گا. مال آنا چاہیے. حکومت والا، حکومت کا یقین اس کے دل میں ہے تو حکومت حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرنا ہو کر لے گا. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یقین بنے گا یقین کی محنت سے. اور دل میں جو یقین ہوگا وہی کرے گا آدمی. چاہے کتنے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھے اور ان کو اپنے گھر لے جائے، لیکن دل میں یقین دوسرا بیٹھا ہو تو وہی کرے گا. وہ اللہ والوں کو بھی دھوکہ دے گا. گھر میں لے جا کر اللہ والوں کی تعلیمات کے خلاف گھر کا پورا بنا رکھا ہے اور اللہ والوں کو گھر میں لاتا ہے تو سب پر پردہ ڈالتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، محنت کرنے سے دین آئے گا. ایمان میں سب سے پہلے ایمان ہے. جتنا ایمان دل میں قوی مضبوط ہوگا اور دل میں جتنا خوف خدا آئے گا اور دل میں جتنا اللہ کی قدرت پر یقین آئے گا، آدمی کی زندگی کا قدم وہی چلے گا. اللہ کی اطاعت زندگی میں آئے گی. ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیچارے غلط زندگی گزارنے والے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکل کے جب ان کا یقین اندر سے بنتا ہے تو یقین بننے کے ساتھ سب سے پہلا توبہ کرتا ہے اپنی غلط زندگی سے اور غلط زندگی چھوڑتا ہے وہ، اور زندگی اللہ کی اطاعت عرش ہو جاتی ہے. اندر یقین بنا ہے. ہاں، اور اللہ والوں کے بچے ہیں اور دینداروں کے گھروں میں ہیں، لیکن یقین بگڑا ہوا ہے تو وہی کرتا ہے جو اندر ہے. کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میرا باپ کون ہے، میرا خاندان کون ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے کیا. سب سے پہلے میں مسلمان ہوں تو کیا مسلمان کے لیے یہ چیز زیبا ہے جھوٹ بولنا؟ مسلمان کے لیے میرے دوست اپنے کاروبار میں دھوکہ دینا کیا اس کے لیے زیبا نہیں ہو سکتا؟ اسے اللہ نے حکومت کی کرسی پہ بٹھایا تو ظالم بنے گئے، ظلم کرے گئے، اور اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے پارٹیاں بنا کے چلے گئے. یہ تو فرعون کی لائن ہے. فرعون حکومت کرنے کے لیے اس نے اپنی پبلک کی پارٹیاں بنائی تھی. ہاں، آپ قرآن سے پڑھیے. اور ایک دوسرے کے خلاف کیا تھا. یہ لڑتے رہے، میں حکومت کرتا رہوں. نعم. تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. کہ فرعون متکبر، گھمنڈی، اپنے سر کو گھمنڈی زندگی گزارتا ہوا، اس نے اپنی پبلک میں پارٹیاں بنائی تھی اور جس کے پاس طاقت تھی وہ کمزوروں کو دباتا تھا. بنی اسرائیل وہ سب میرے دوستوں کمزور تھے تو ان کی عورتوں کو اپنے گھروں کا کام کاج کرنے کے لیے رکھتے تھے اور ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے. وہ خدا نے قرآن پاک میں واقعہ پورا بیان کیا ہے اس مسلمان سے، تاکہ یہ مسلمان عبرت لے اور یہ مسلمان زندگی کی ترتیب صحیح کرے، ورنہ ظالم مسلط ہوں گے. ہاں، حکام کچھ بھی نہیں ہے،
اصل اوپر کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اعمالکم اموالکم، جیسے عمل کرو گے خود ایسے تم پر حاکم لائے گا۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، اس لیے ہر فرد امت اپنے یقین کو بنائے۔ ہم فکر کریں اس بات کی کہ ہمارے گھر کے خواتین عورتوں کے دلوں میں یقین اللہ کا آئے، نبی کا یقین آئے، نبی کے اخبار کا یقین آئے، آخرت اور موت کے بعد کا یقین آئے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، میرے سامنے تو آخرت میں جنت و جہنم کا مسئلہ ہے، اگر میں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا تو آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ یہ یقین اور ایمان بنانا اپنا بھی، اپنے گھر کی عورتوں کے بھی، اپنے بچوں۔ ہمارے بچے سب بنے ٹھیک ہے، بناؤ ڈاکٹر انجینئر بنانا ہو، لیکن ڈاکٹر انجینئر بنانے سے پہلے ان کو ایمان والا بناؤ، ان کے دل میں خوف خدا آئے، ان کے دل میں آخرت کا فکر آئے، ان کے دلوں میں اپنی مسلمان ہونے کے بعد ذمہ داری کا شعور و احساس پیدا ہو۔ مسلمانی کے دعوے، مسلمان دعوے کے لیے نہیں ہے، مسلمان تو ذمہ داری کے لیے ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ، اور جب یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا، اس کو سربلند کرے گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہو، شرط ایک ہے کہ تم ایمان والے بنو۔ میں ایمان والا ہوں، اپنے ایمان کو بتانا، یہ محنت سے بنے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کا ایمان بنایا، پہلے ایمان بنا، ایمانی مجلسوں میں اور ایمانی حلقوں میں بیٹھ کر اللہ ہی کی قدرت کو سنا، آخرت کو سنا، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں آنے والے حالات کو سنا، جس کی بنیاد پر اندر یہ بات اتری تو زندگی کا رخ صحیح ہو گیا۔ آج ہماری زندگیوں میں سے دین کی محنت نکلی ہے، اور دین کی محنت نکلنے کی بنا پر ہمارے گھروں سے دین نکلا۔ جب ہمارے گھروں سے دین نکلا تو پھر ہمارے گھروں میں پریشانی آئی، آپس میں لڑائیاں آئیں، ایک دوسروں کے ساتھ میں دوستوں جھگڑے آئے۔ میاں بیوی میں جھگڑا، میاں بیوی بنے تھے جھگڑنے کے لیے نہیں، لیکن میاں بیوی بنے اور زندگی میں خدا کے احکام کو چھوڑا، جس کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت ڈالی، اوپر سے آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ رحم کھائیں اپنے پر، اپنی اولاد پر۔ اپنی اولاد کو مال دے کر جانے سے کامیابی نہیں ملے گی، ورنہ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہم سے پہلے گزرے، انہوں نے اپنی اولاد کو حکومتیں دیں، اور لیکن ان کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، اور ایمانی زندگی ذمہ داری نہیں تھی، تو وہ حکومت کے عہدے دنیا میں میرے دوستوں ناکام ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ایمان دینا، نبی والی زندگی دینا، جس کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہے، نبی والا فکر و درد۔ نبی والا فکر نہیں تھا میں دنیا بناؤ مر جاؤں، نبی والا فکر یہ تھا کہ جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں، دنیا کے انسان اللہ کے بندے بن کے کیسے جیے۔